السلام علیکم میرے بہت محترم ناظرین، کیسے ہیں آپ سب؟ 7 سوالات آج کل ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں، اور ان میں سے جناب کتنے سوالات آپ کے ساتھ ہم نے شیئر کیے ہیں اب تک؟ جی 1 2 3 سوال توکل کے بارے میں، ایک سوال تھا، ایک تھا کہ آپ جب کسی بزرگ کے پاس جاتے ہیں، زیادہ علم والے شخص کے پاس جاتے ہیں، تو پھر آپ بلینک کیوں ہو جاتے ہیں، اور ایک تھا کہ مرشد سے ملنے کے بعد آپ کو اداسی اور تشنگی کیوں محسوس ہوتی ہے۔ اور آج کا سوال کیا ہے؟ آج کا سوال شیئر کرنے سے پہلے ذرا کل جو ایپیسوڈ آپ کے ساتھ شیئر کی تھی، کل توکل کے حوالے سے جو بات ہو رہی تھی، وہ اینڈ پہ ایک ایسی گفتگو تھی کہ بس میں تھوڑی سی ایموشنل ہو گئی، اس لیے میں نے اس کو بس کلوز کر دیا اور آپ سے اس بارے میں زیادہ بات نہیں کی تھی کہ جب انسان متوکل ہو جاتا ہے، شاہ صاحب نے کتنی پیاری بات کی تھی، اور اس کا انسان پہ بھروسہ کامل ہو جاتا ہے، تو پھر شاہ صاحب نے فرمایا کہ وہ انسان ڈگمگاتا نہیں ہے۔ اس انسان کی زندگی میں پھر جب بھی کوئی مشکل آ جاتی ہے، کوئی تکلیف آ جاتی ہے، کوئی رنج، کوئی پریشانی، تو وہ کہتا ہے یہ تو میرے محبوب کی طرف سے ہے، میرے رب کی طرف سے ہے، اور وہ اسے سینے سے لگا لیتا ہے، اسے ویلکم کرتا ہے، وہ اس پہ گھبراتا نہیں، وہ اس کا گلا شکوہ نہیں کرتا۔ یہ کتنی بڑی بات ہے۔ اصل میں اللہ پہ بھروسہ کیا ہے؟ وہ یہی ہے کہ زندگی میں کوئی مشکل آ جائے تو پھر انسان پینک نہ ہو جائے، وہ کہے میرے رب کی طرف سے، میرا رب جو ساری قوتوں کا مالک ہے، ہر اختیار کا مالک ہے، جس کے چاہنے سے ہی سب کچھ ہوتا ہے، جس کے چاہے بغیر کبھی کچھ ہوتا نہیں ہے، اگر یہ ٹیسٹ آ گیا ہے میری زندگی میں تو میرے رب کی طرف سے ہے، یہ مجھے کچھ عطا کرنے کے لیے آیا ہے۔ پھر انسان اس طرح سے سوچتا ہے، انسان پازیٹیولی ہر چیز کو لیتا ہے۔ بہت بڑی سیکھ ہے اس میں میرے اچھے سامعین۔ آج کا سوال، اس کی طرف آتے ہیں۔ اگر آپ نے کل والا سوال اور جواب نہیں سنے، جس کا خلاصہ میں نے ابھی آپ کے ساتھ شیئر کیا، تو جناب آپ سن سکتے ہیں۔ اویلیبل ہے ہمارے یوٹیوب چینل پہ صوفی اینڈ مورل سٹوریز، اور صوفی اینڈ مورل سٹوریز پہ آج کا یہ جو کلپ ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں، اس کا سوال ہے، مرید جب اپنے آپ کو بند گلی میں محسوس کرنے لگے تو کیا اسے رہنمائی اور حوصلے کے لیے مرشد کامل سے رجوع کرنا چاہیے، یا خاموشی سے غیبی مدد اور حالات بدلنے کا انتظار کرنا چاہیے؟ یہ جو کبھی کبھی ہم سب کی کیفیت ہوتی ہے نا میرے اچھے ناظرین، ہم سب ہی کبھی کبھی اپنے آپ کو بند گلی میں محسوس کرنے لگتے ہیں، لگتا ہے کہ کہیں کوئی راستہ نہیں مل رہا، کہیں سے کوئی آکسیجن نہیں آ رہی، اب ہم کیا کریں، اب ہم کدھر کو جائیں؟ کبھی ہوا آپ کے ساتھ ایسا؟ تو یہ جو سوال میں پوچھا گیا کہ کیا پھر ایسے میں ہم خاموش رہیں، کسی غیبی مدد کا انتظار کریں، یا پھر اپنے مرشد سے رجوع کریں کہ جناب سر ہمیں کچھ بتائیے نا، ہم کیا کریں؟ تو جواب جاننا چاہتے ہیں آپ؟ آئیے پھر مل کے پڑھتے ہیں، سنتے ہیں جواب۔ جناب سید سرفراز احمد شاہ صاحب مرشد کامل فرماتے ہیں، اگر میں کسی شخص کو مرشد مانتا ہوں تو مجھ پر فرض ہے کہ میں یہ سمجھوں کہ میں نے جنہیں مرشد مانا ہے وہ سب سے بہترین مرشد ہیں، تبھی میں انہیں فالو کر پاؤں گا، ورنہ بہتر سے بہتر تر کی میری تلاش جاری رہے گی، میں اپنے مرشد کی کسی بات پر عمل نہیں کر پاؤں گا۔ جب مرید اپنے مرشد کو بہترین مرشد سمجھ لے، اسے یہ یقین آ جائے کہ ان سے بہتر صاحب علم کوئی نہیں، تو پھر آنکھیں بند کر کے مرشد کی بات پر وہ عمل کرے گا، اور یہی آگے بڑھنے کے لیے بنیادی ریکوائرمنٹ ہے۔ اگر میں کالج میں پڑھتا ہوں اور وہاں میرے جو لیکچرر ہیں، اگر میں انہیں صاحب علم نہیں سمجھوں گا تو میں ان سے علم نہیں لے سکوں گا۔ جہاں مجھے کوئی بتائے گا کہ فلاں کالج کے فلاں لیکچرر اچھے ہیں تو میں وہاں چلا جاؤں گا، پھر وہاں مجھے کوئی بتائے گا کہ فلاں یونیورسٹی کے فلاں پروفیسر بہت اچھے ہیں تو میں اپنے ان لیکچرر کو بھی چھوڑ کر ان پروفیسر کے پاس چلا جاؤں گا۔
اسی طرح میں ایک کو چھوڑ کر دوسرے کے پاس جاتا رہوں گا، نتیجہ یہ نکلے گا کہ میں کسی سے بھی کچھ حاصل نہیں کر پاؤں گا، میں علم میں کہیں نہ جا پاؤں گا، میں فرام پلر ٹو پوسٹ یعنی ادھر سے ادھر دوڑ لگاتا رہوں گا۔ لیکن اگر میں نے یہ سمجھ لیا کہ کالج کے لیکچرر ہی بہترین ہیں تو پھر مجھے وہ جو بھی پڑھا رہے ہوں گے میں ان سے ایبسارب کروں گا، یوں میرے علم کی ترقی کا عمل شروع ہو جائے گا۔ ایک وقت آئے گا کہ لیکچرر خود کہہ دیں گے کہ اب اس سے اگلا لیول تمہیں چاہیے، فلاں پروفیسر کے پاس چلے جاؤ اور اس سے پڑھو۔ وہاں جا کر میں انہیں جب بہترین سمجھ کر ان سے علم سیکھنا شروع کروں گا تو میرے علم میں مزید اضافہ ہو جائے گا۔ ایک وقت آئے گا وہ پروفیسر کہیں گے میں تمہیں یہاں تک لے جا سکتا تھا، اب تم فلاں پروفیسر کے پاس جاؤ، وہ تمہیں اس سے آگے لے جائیں گے، یوں علم سیکھنے کا عمل جاری رہے گا۔ ہمیں تو اپنے مرشد کو سمجھنا ہی کامل ہے، تب ہی تو ہم ان کی بات سن سکیں گے اور اس پر عمل کر سکیں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر میں کسی صاحب علم کے پاس جا رہا ہوں تو میں خود کو کبھی بند گلی میں محسوس نہیں کروں گا۔ میں اپنے مرشد صاحب سے اگر یہ کہوں گا صاحب مجھے لگتا ہے میں اس معاملے میں اسٹک کر گیا ہوں، میں کوئی پیش رفت نہیں کر پا رہا، میرے مرشد مجھے فوراً گائیڈ کر دیں گے کہ اس سے نکلنے کا یہ راستہ ہے، یوں بند گلی کبھی نہیں آ پائے گی۔ اگر اب تعالیٰ نے واقعی میرے حالات ایسے کر دیے ہیں کہ وہ ان حالات کے ذریعے میری ٹریننگ کر رہا ہے تاکہ میرے اندر برداشت اور صبر پیدا ہو جائے اور میں اپنے رب تعالیٰ کی دی ہوئی مشکلات کو ہنسی خوشی گلے لگا لوں، تو ایسے موقع پر بھی میرے مرشد صاحب مجھے بتائیں گے میاں اس صورتحال سے سبھی گزرتے ہیں، ایسا سبھی کے ساتھ پیش آتا ہے، بس کچھ عرصے کی بات ہے، اس مل میں سے تم گزر جاؤ گے، اس کے بعد تمہارے لیے راحت ہی راحت ہے۔ یہ بند گلی تو نہ ہوئی جناب۔ سید سرفراز احمد شاہ صاحب اس کے بعد فرماتے ہیں کہ جب مجھے یہ پتہ چل گیا کہ فلاں مشکل کی وجہ سے میں اپنے آپ کو بند گلی میں محسوس کر رہا ہوں، اس مشکل کا حل یہ ہے اور مقصد یہ ہے اور یہ وقت گزر جائے گا۔ جب یہ سب مجھے پتہ چل گیا تو در حقیقت یہ بند گلی نہیں ہے، اٹس اے پارٹ آف ٹریننگ جو مجھ پر امپارٹ کی جا رہی ہے۔ میرے اچھے سامعین، میرے اچھے ناظرین، کتنا انٹرسٹنگ جواب ہے نا یہ۔ اور واقعی دیکھیں اگر ہم مشکل وقت سے گزر رہے ہوں اور ایسے میں کوئی ہمیں بتا دے کہ یہ جو مشکل وقت ہے یہ تمہاری ایک چھوٹی سی ٹریننگ ہے اور جلدی ہی یہ وقت گزر جائے گا، تو آپ دیکھیں آپ کو ایک دم سے سانس آنا شروع ہو جاتا ہے، ایک دم سے حوصلہ ہو جاتا ہے، آپ کہتے ہو ہاں یہ ختم ہو جائے گا، جلدی حالات بہتر ہو جائیں گے، پھر آپ کو ایک دم سے انرجی مل جاتی ہے۔ اور آپ کا مرشد پھر یہی تو کرتا ہے کہ آپ کا مرشد آپ کو بتاتا ہے کہ بس یہ وقتی سی باتیں ہیں، یہ وقت گزر جائے گا۔ تو شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ جب آپ کو یہ سب پتہ چل جائے کہ یہ سب وقتی ہے، یہ سب وقت گزر جائے گا اور یہ جو مشکل وقت ہے اس کا حل یہ ہے، اس کا مقصد یہ ہے، تو فرماتے ہیں کہ پھر یہ بند گلی تو نہ ہوئی کیونکہ میں اپنی مشکل کا انجام جانتا ہوں۔ بند گلی تو وہ ہوتی ہے جہاں مجھے یہ پتہ نہ ہو کہ آئندہ کیا ہونے والا ہے۔ اگر میرے مرشد کامل ہیں تو وہ مجھے اس لمحے بھی تھامے رکھیں گے جہاں میں دوڑ کر ہلکان ہو گیا ہوں، گرنے والا ہوں اور ابھی میری دوڑ ختم نہیں ہوئی۔ ایسے میں مرشد مجھے حوصلہ دیتے ہیں کہ چند قدم اور نکل جاؤ گے اس مشکل سے، فکر نہ کرو۔ یاد رکھیے مرشد کے ہوتے ہوئے بند گلی نہیں آتی۔ واہ واہ واہ، کیا بات ہے میرے اچھے ناظرین کہ دیکھیں اس میں کتنا حوصلہ ہے اس بات میں، اور یہ کتنی بڑی بلیسنگ ہے جن کی زندگی میں کامل مرشد ہیں اور جن کو ایسی رہنمائی میسر ہے، وہ بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں، وہ ایکسپیرینس کرتے ہیں۔ اور آپ سب میں سے بہت سے ہمارے ناظرین نے ایکسپیرینس کیا ہوگا، اور اگر کیا ہے تو ضرور کمنٹس میں شیئر کیجیے گا کہ
کیا کبھی ایسا ہوا کہ آپ کو لگا کہ بند گلی میں ہیں اور آپ نے مرشد صاحب سے اس بارے میں ڈسکس کیا اور آپ کو لگا نہیں سب اچھا ہے، کوئی بند گلی نہیں ہے، آپ کو ایک دم سے انرجی ملی ہو؟ ضرور ہمارے ساتھ اپنا ایکسپیرینس شیئر کیجیے گا۔ اور اس کے بعد جناب سید سرفراز احمد شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ سوال کا آخری حصہ ہے، کیا خاموشی سے غیبی مدد اور حالات بدلنے کا انتظار کرنا چاہیے؟ یاد رکھیے، روحانیت میں بے عملی سختی سے منع ہے۔ فقیر بے عمل نہیں ہوتا، فقیر جد و جہد پر یقین رکھتا ہے کہ یہ اللہ کا حکم ہے، فقیر کی نظر اللہ کے اس فرمان پر رہتی ہے۔ انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کے لیے وہ کوشش کرتا ہے۔ فقیر تو ہر وقت مجاہدوں کی طرح عمل کے لیے کمر کس کے رکھتا ہے، وہ ہاتھ پر ہاتھ دھرے نہیں بیٹھتا کہ غیب سے کوئی مدد آئے گی اور میرے کام سنور جائیں گے۔ وہ اللہ پر بھروسہ رکھتا ہے کہ میرا رب اچھا کرے گا، اللہ مجھے ان مشکلات سے نکال لے گا، مجھے اپنی ڈیوٹی کرنی ہے، رب کی طرف سے مجھ پر کوشش کرنا فرض ہے، میرا رب میری مدد فرمائے گا۔ نیچے جناب سوال کا جواب ختم ہو گیا ہے۔ میں ابھی دیکھ ہی رہی تھی کہ 11 منٹ ہو گئے ہیں اور آپ کو شاید مشکل نہ لگ رہا ہو اتنی لمبی ایپیسوڈ کو نہ سننا، لیکن آئی ہوپ سو کہ آپ کو یہ اتنا اچھا لگا ہوگا اور آپ کو اس میں اتنے نئے نئے روحانی نقطے ملے ہوں گے کہ آپ بور نہیں ہوئے ہوں گے اور آپ نے انجوائے کیا ہوگا۔ کل کا سوال کیا ہے؟ کل کا سوال بھی بہت انٹرسٹنگ ہے اور اللہ کے سپورٹ اپنے معاملات کر دینے کے حوالے سے کل کا سوال ہے کہ جب انسان اپنے معاملات اللہ کے سپورٹ کر دیتا ہے تو پھر اس کا رویہ کیا ہونا چاہیے؟ اس کا جواب بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے ان ڈیٹیل۔ ہمارے ساتھ رہیے گا، فیڈ بیک دیتے رہیے گا، اسٹے کنیکٹڈ، اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔